بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور جب بھی عید الاضحیٰ اور قربانی کی عید آتی ہے تو ایک گروہ کی طرف سے یہ شور ڈالا جاتا ہے کہ کٹے کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ کٹے کی قربانی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس بارے میں ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ کافی دوستوں نے فون بھی کیے، ملاقات بھی کی اور پوچھا بھی کہ اس کی وضاحت کریں، قرآن و حدیث سے اس مسئلے کی وضاحت کر دیں تاکہ جو عقدہ گرا لگی ہوئی ہے وہ کھل جائے، اور آج یہ عقدہ جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کی توفیق سے جو اللہ نے ہمیں طاقت اور توفیق اور علم دیا ہے اس کے مطابق ہم بات کریں گے۔ پہلا سوال تو یہ کیا گیا ہے، کیا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ تو ہاں، بالکل کٹے کی قربانی جو ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے۔ جتنا ثواب گائے کی قربانی کرنے کا ملتا ہے، بالکل اتنا ہی ثواب کٹے کی قربانی کا ملتا ہے، اس میں ثواب میں بھی کمی نہیں آتی۔ اب دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر کٹے کی قربانی جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، کہ قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بات یہ ہے کہ ہم اصول کو سمجھے بغیر بات کرتے ہیں۔ ہم جب تک ہم اصول کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس بات کی وضاحت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 142 اور 143 میں اس کے بارے میں، یعنی 143 اور 144 میں اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ 8 جانور ہیں، یعنی 4 جانور ہیں، ان کا جوڑا جوڑا کیا جائے تو 8 بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جانور جس کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے کہا من الدان اثنین، دان کہتے ہیں بیڑ کو، جسے ہم لیلا، اور اس کے علاوہ اس کی مادہ جو ہے وہ بیڑ ہے، اور اس کے علاوہ یہ 2 جانور، یعنی نر اور مادہ، بیڑ کا نر اور مادہ یہ 2 جانور ہوئے۔ اس کے علاوہ بکرا اور بکری یہ 2 ملائیں تو 4 بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو آگے ذکر کیا وہ اونٹ اور اونٹنی دونوں ملائیں تو 6 ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ گائیں اور وچھا جسے ہم کہتے ہیں، یہ ملائیں تو کل جو ہے وہ 8 جانور ہو جاتے ہیں۔ اب ان 8 جانوروں میں کسی جگہ پر بھی دمبے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دنیا ساری دمبا کرتی ہے، قربانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ پہلے سمجھیں کہ وہ دمبا کس شرط کے ساتھ، کن اصولوں کے ساتھ وہ لوگ کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دمبے کی قربانی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دمبا جو ہے وہ چھترے کی جنس میں سے ہے، اس لیے دمبے کی قربانی جائز ہے۔ تو ہم جو اصول وہ دمبے کے لیے لگاتے ہیں وہی اصول ہم کٹے کے لیے لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے گائے کا ذکر کیا ہے کہ گائے کی قربانی جائز ہے۔ اگر چھترے کا ذکر کیا گیا تو دمبے کی قربانی جائز ہوئی، اس لیے کہ دمبا چھترے کی جنس میں سے ہے۔ اسی طرح گائے کا ذکر کیا گیا ہے تو گائے کی جنس میں سے بھینس بھی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جائز، بھینس جو ہے وہ جائز ہو گئی کیونکہ وہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ اور اس کی دلیل میں ہدایہ کی کتاب الادحیات جلد نمبر 2 میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں وَيَدْخُلُ الْبَقَرُ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنسِهِ، کہ داخل کیا گیا ہے بھینس کو بھی گائے کی جنس میں، کیونکہ ان دونوں کا حکم ایک ہے۔ جب ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو 15 اگر گائیں ہوں اور 15 بھینسیں ہوں تو کل ملا کر 30 ہو جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 30 گائیں ہوں تو پھر زکوٰۃ ہوگی یا 30 بھینسیں ہوں تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے اگر 15 ملا کے کل 30 ہو جائیں تو زکوٰۃ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی جنس ایک ہے۔
جب جنس ایک ہے تو ان کا حکم بھی ایک ہے۔ جس اصول کے ساتھ لوگ دمبے کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، انہی اصولوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ کٹے کی قربانی کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اور فقہ میں اور تمام ائمہ کرام نے کسی نے بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کیا۔ تمام ائمہ کرام کے نزدیک کٹے کی قربانی کا وہی حکم ہے جو گائے کی قربانی کا حکم ہے۔ پھر آخر میں وہ جو سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے، تو پھر ہرن بھی تو حلال ہے، بارہ سنگا بھی حلال ہے، مارخور بھی حلال ہے، پھر اس کی قربانی آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے ہم اس کی قربانی نہیں کرتے، حلال تو ہے لیکن اس کی قربانی اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے جانور ذکر کیے ہیں قرآن میں 8، ان کی جنس میں سے نہیں ہے، اور کٹا اور دمبا ان کی جنس میں سے ہے اس لیے جائز ہے۔ ہرن ان 8 جانوروں میں سے کسی کی جنس میں سے نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہرن کی قربانی جائز نہیں اگرچہ وہ حلال ہے۔ مارخور کی قربانی جائز نہیں اگرچہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح جو حلال جانور ہیں اس کے علاوہ ان کی قربانی جائز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت نے جو جانور ذکر کیے ہیں ان کی جنس میں سے نہیں ہے۔